پہلا سوال، اگر برقع پہننا یا نقاب کرنا اسلام کی انٹیگرل ایسنشل پریکٹس ہے تو قرآن میں ایک بھی ورس دکھائی جائے جو نقاب یا برقعے کی بات کرتی ہے؟ سپریم کورٹ میں جتنے وکلا، وکیل، آرگنائزیشن والے، سوشل آرگنائزیشن جو ہاتھ اٹھا رہے وَيَحْفَظْنَا دلیل ہے ہمارے لیے، اور اسلام کو صرف قرآن سمجھ کے بتائیں گے یہ خیانت ہے، یہ کفر ہے، یہ منافقت ہے۔ اسلام صرف قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ کا آرڈر ہے، اور اس پر عملی جامع بانا، اس پر امپلیمنٹیشن والی جو زندگی ہے، اس سے امپلیمنٹیشن جو کروایا گیا وہ اسلام کا حصہ ہے۔ ریفرنس لکھ لیجئے میڈیم، سورہ احزاب آیت نمبر 33، سورہ احزاب نمبر 59، سورہ احزاب آیت نمبر 32، یہ تمام جگہوں پر پردے کا جو حکم ہے اسٹڈی کریے، اس کے بعد کسی چینل پہ یا کسی آدمی کے سامنے آپ بولیں۔ سوال جو بازار کے اندر اس وقت کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اسلام کے بیسک ٹیننٹس میں حجاب اور پردہ کہاں ہیں، آپ یہ بتا دیجئے۔ یہ سوال صوبی خان جو سپریم کورٹ کی ایک جو سو لائر ہے انہوں نے کیا ہے، with all due respect، پوری ان کی جو سو قدر کے ساتھ، اس لیے کہ وہ ہندوستانی ہیں، ان کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے اسلام کسے کہتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے بیسک ٹیننٹس آف فیتھ کیا ہوتا۔ پہلے اسلام کا تعارف یہ ہے کہ آپ یہ سمجھنے اسلام صرف قرآن ہے، اسلام صرف قرآن کو نہیں کہتے مسلمان، لیکن یہ کہ اسلام کی اصل یہ ہے اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ بالاسلام، اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل زندگی کو کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل زندگی کو سنت کہا جاتا ہے، اور سنت یہ ہے والسنۃ بالاسلام، اور سنت ہی حقیقی معنی میں اسلام ہے۔ اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، جس سے آپ علم حاصل نہیں کر رہے، جو اپنی نسلوں میں اپنی بچی کا نام عائشہ نے رکھتے، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، وہ اسلام پہ عمل کرتے، آپ نے جواب دیا تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ آپ نے جواب میں سوال کرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو صرف قرآن پہ مشتمل ہوتا ہے، گویا قرآن آرڈر ہے، حکم ہے، گائیڈنس ہے، نصیحت ہے، کمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اس پر عمل کیسے کرنا چاہیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ان الاسلام هو السنہ والسنۃ الاسلام، قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل زندگی سے جیسے آپ نے عمل کیا صرف وہ اسلام نہیں ہوتا، جیسے آپ نے عمل کروایا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ نہیں کرتے تھے، آپ تو الحمدللہ انسانوں میں مردوں میں جو افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو، صحابہ کی عورتوں کو جیسے پردہ کروانا سکھایا ان آیتوں کی روشنی میں، اسے کہا جاتا ہے اسلام۔ گویا میڈم آپ کا سوال ہی بے بنیاد ہے، آپ کا سوال کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے اسلام کے اندر جو قرآن اور سنت، جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل زندگی ہے، صحابہ کی اصل زندگی ہے، اس میں بیسک ٹیننٹس کہاں ہیں بتائیے۔ اب اس کے بعد آئیے میڈم سورہ نور کی سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 ذرا پڑھ کے دیکھیے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ میڈم توجہ دیجئے اس الفاظ کے اوپر، وَيَحْفَظْنَا سیکیور کرنا، وَيَحْفَظْنَا سیکیور کرنا، وَيَحْفَظْنَا چھپانا، حفاظت کرنا، یہ حفاظت کرنا، وَيَحْفَظْنَا جو لفظ ہے اس میں ساری سیکیورٹی کی بات آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی جو زینت ہے، آرنامنٹیشن ہے، چہرے کا میک اپ ہے، آئی لیشز ہے، تمہارے کانوں کے بالیاں ہیں، تمہارے ہاتھوں کا زیور ہے، تمہارے گلے کا زیور ہے، تمہارے گلے کا اس ہے، وَيَحْفَظْنَا یہ اپنے شوہر کے علاوہ اتفاق سے اگر والد کے سامنے ہے یا اتفاق سے بیٹے کے سامنے یہ حصہ اگر ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، شوہر کے لیے تو سارا جسم تمہارا حلال ہے۔ وَيَحْفَظْنَا اب جو وَيَحْفَظْنَا کہا گیا اس سے مراد ہے سیکیور کرنا، اس سے مراد ہے ڈھانپنا، اس سے مراد ہے چھپانا۔ اسلام سیکھیے۔ اب یہ جب آرڈر آیا، ارے مل صاحب اب وَيَحْفَظْنَا بول رہے ہمارے حجاب نے بتا رہے، اب وَيَحْفَظْنَا جب نازل ہوا تو وَيَحْفَظْنَا کیسے کروے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اس لیے میں میڈم میں شروع میں کہا آپ اسلام ان سے مت سیکھیے جو اپنی نسلوں میں کسی کا نام عائشہ نہیں رکھتے، جو اپنی نسلوں میں کسی کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان نہیں رکھتے۔ اسلام ان سے سیکھیے جو عائشہ، ابو بکر، عثمان اور جو سو علی سب کے نام اپنے بچوں کے رکھتے ہیں۔ میڈم یہ سنیے اس بات کو کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَحْفَظْنَا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتی تھی، آپ سے دین سیکھتی تھی، آپ سے پردہ سیکھتی تھی، آپ سے حجاب سیکھتی تھی، یہ آیت نازل ہوئی۔ وَيَحْفَظْنَا کی مثال سنیے میڈم، سنیے اس بات کو، جب لڑکی یا عورت
तवाफ के लिए जाती है, हज करने के लिए जाती है, उम्रा करने के लिए जाती है, उसका सारा जिस्म तो सतर है, लेकिन ये इस्लामिक टीचिंग से बेसिक फेथ में, बेसिक टेनेंट्स में बात आती है कि औरत तवाफ करते वक्त में अपने चेहरा खुला रखेगी, अपने हाथ खुला रखेगी। लेकिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी सहेलियां जो औरतें होती थी अलग ग्रुप बनाकर तवाफ करती थी, इधर मर्द अलग ग्रुप बनाकर तवाफ करते थे। होता ये कि हजरत आयशा और दीगर औरतों को जो तवाफ करते वक्त हज और उम्रा में ये चेहरा खुला रखने के लिए कहा गया, वह यहफ़ज़ना का मीनिंग देख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल तरीका इस्लाम होता है, ये तो कमांड है, ये तो ऑर्डर है। प्रैक्टिकल तरीका हजरत आयशा करती हैं, आप तवाफ करती जाती, लेकिन इत्तेफाक से जहां हुक्म इस बात का है तवाफ के वक्त में अपने चेहरे को खुला रखो, लेकिन इत्तेफाक से जब मर्द हजरात का गुजर अगर इत्तेफाक से सामने से होता, अम्मा आयशा खुद और औरतें दूसरे भी अपने चेहरे पर निकाब डाल के ढांप लेती। वह यहफ़ज़ना ये है जबकि चेहरा खुला रखना है, जब तवाफ के मौके पर गैर मर्द आ जाए तो चेहरा ढांकना है। तो आम जिंदगी में वह यहफ़ज़ना का मतलब ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया औरत का सारा बदन सतर है। ये बेसिक फेथ है हमारा। सुप्रीम कोर्ट में जितने वकला, वकील, ऑर्गेनाइजेशन वाले, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हाथ उड़ा रहे, वह यहफ़ज़ना दलील है हमारे लिए, और इस्लाम को सिर्फ कुरान समझ के बताएंगे ये खयानत है, ये कुफ्र है, ये मुनाफिकत है। इस्लाम सिर्फ कुरान नहीं है, बल्कि कुरान अल्लाह का ऑर्डर है, और इस पर अमली जामे बाना, इस पर इंप्लीमेंटेशन वाली जो जिंदगी है, इस इंप्लीमेंटेशन जो करवाया गया वो इस्लाम का हिस्सा है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मुझे कुरान अता किया गया और उस जैसी और चीज अता की गई। कुरान वही से आई, वही मतलू है, कुरान के अलावा वही गैर मतलू आती जो हदीस का हिस्सा है। गोया कुरान, हदीस, सुन्नत, हदीस कौली, हदीस फेली, हदीस तकरीरी, ये सब कुछ इस्लाम का हिस्सा है। अब बेसिक टेनेंट्स, बेसिक चीजें अगर आप फेथ की देखना चाह रहे हैं तो कुरान और प्रॉफेट सल्लम की जिंदगी में देखेंगे, तब जाके आपको बात मिलेंगी। रेफरेंस लिख लीजिए मैडम, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33, सूरह अहज़ाब नंबर 59, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 32, ये तमाम जगहों पर पर्दे का जो हुक्म है स्टडी करिए। उसके बाद किसी चैनल पे या किसी आदमी के सामने आप बोले, हम जैसे लोगों के सामने ये बात हंसी की हो जाती है, लेकिन विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट आपको हंसी उड़ाते हुए नहीं, लेकिन दीन की तालीम आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है।